وأن انتفاع الأجسام والحق أن انتفاع الأجسام في كل آن ومشاة البقاء بالتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك في الآراس. اس عبارت کا مطلب یہ ہے، کل ہم نے کہا تھا کہ اشاعرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اجسام ہر آن فنا ہوتے ہیں اور اس کی مثل پیدا ہوتے ہیں. ہر آن فنا ہوتے ہیں، مثل پیدا ہوتی ہے، ہر آن فنا ہوتے ہیں، مثل پیدا ہوتی ہے. اس طرح ہم جو اجسام کو دیکھتے ہیں، وہ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ اجسام نہیں ہے جو آج سے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ پہلے دیکھا تو وہ نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا. بلکہ اس کا مثل ہے، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مثل ہے یہ. تو جس طرح اجسام نئے امثال پیدا ہوتے رہنے کے ذریعے باقی رہتے ہیں اور ان کے باقی رہنے کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. تم لوگوں کو بیٹھنے کا سلیقہ عقل نہیں آیا ہے کیا؟ بیٹھنے کا طریقہ آپ تک نہیں معلوم ہے؟ خبیثو چٹو لوگ پٹو دونوں. جی تو اجسام جو باقی رہتے ہیں وہ بیرونی وہ اجسام نہیں جو پہلے تھے، بلکہ نئے امثال پیدا ہوتے رہنے کے ذریعے ان کے بقا کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ باقی ہے. تو جس طرح اجسام نئے امثال پیدا ہوتے رہنے کے ذریعے باقی رہتے ہیں، بیرونی وہ اجسام نہیں جو پہلے تھے، اور ان کے بقا کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح آیان آراز بھی پیدا ہونے کے بعد ختم ہوتے ہیں اور اس کی جگہ پر مثل اول، پھر مثل اول فنا ہو کر اس کی جگہ مثل ثانی، وہی فنا ہو اس کے مثل ثالث، مثل ثالث مثل خامس، اس طرح سے ہوتے 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 دور تک چلا جاتا ہے. اربوں خروں مثل پیدا ہوتی ہے. تو جس طرح آیان پیدا ہوتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، اور نئی مثل پیدا ہوتے رہنے کے وہ باقی رہتے ہیں، ان کے بقا کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اسی طرح آراز بھی پیدا ہوتے ہیں، فنا ہوتے ہیں، پھر مثل اول پیدا ہو، پھر فنا ہو، پھر پیدا ہو، پھر فنا ہو، پھر پیدا ہو، نئے امثال پیدا ہوتے رہنے کے لیے ہم آراز بھی باقی رہتے ہیں اور ان آراز کے باقی رہنے کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. تو آراز کو قیاس کیا کس پر؟ آیان پر. جس طرح آیان نئے امثال پیدا ہوتے رہنے کے ذریعے وہ باقی رہتے ہیں اور ان کے بقا کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح آراز بھی نئے امثال کے پیدا ہوتے رہنے کے ذریعے وہ باقی رہتے ہیں اور ان کے بقا کا ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اجسام کا عدم بقا ممکن ہونے کے باوجود اشاعرہ نے ان کے باقی رہنے کو ضروری قرار دیا ہے. تو اسی طرح آراز کا بھی عدم بقا ممکن ہونے کے باوجود ان کا بقا ضروری ہو. تو آیان و آراز ان دونوں کے عدم بقا میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح آیان کا عدم بقا ممکن ہے، آراز کا بھی عدم بقا ممکن ہے. جس طرح ان کا باقی نہ رہنا ممکن ہے، ویسے ان کا ہی باقی نہ رہنا ممکن ہے. تو دونوں کا باقی نہ رہنا ممکن ہونے کے باوجود اشاعرہ نے جب آیان کی باقی رہنے کو ضروری قرار دیا، چاہے تجدید امثال کے ذریعے ہی صحیح، اسی طرح آیان کا باقی نہ رہنا ممکن ہونے کے باوجود ان کا بقا ضروری ہوگا نئے امثال پیدا ہوتے رہنے کے ذریعے. تو اب یہ کہنا کہ آراز باقی رہنے والی چیز نہیں، غلط ہے. آراز باقی رہنے والی چیز ہے، چاہے تجدید امثال کے لیے باقی رہیں، نئے امثال پیدا ہوتے رہنے باقی رہیں مگر باقی رہتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ارض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، الارض لیس بباقی، یہ غلط بات ہے. ارض باقی رہنے والی چیز ہے، اور جب ارض باقی رہنے والی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ ارض ہو سکتے ہیں. تو اللہ باقی رہنے والے ہیں. کل کہا تھا کسی نے تو اللہ ارض ہو سکتے ہیں. تو شارع رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی دلیل کو رد کیا جس نے کہا کہ ارض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، رد کیا. اور یہ کہا کون کہتا ارض باقی رہنے والی ہے؟ آیان باقی رہنے والی چیز ہے نا، جیسے ارض باقی رہنے والی چیز ہے، اور آیان کے باقی رہنے کو آپ نے ضروری قرار دیا، حالانکہ اس کا باقی نہ رہنا ممکن ہے، پھر بھی ضرور قرار دیا.
اس آراز کا باقی نہ رہنا ممکن ہے، اس کا بقا ضروری ہوگا. تو عدم بقا میں دونوں کو فرق نہیں ہے. اور فرق نہ ہونے کے باوجود جب ایک کے بقا کو ضروری قرار دیتے ہیں دوسرے کا بقا بھی ضروری ہوگا. جس سے ارض باقی رہنا ضروری ہوگا، ارض فنا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، باقی چیز ہے. یہ کہنا کہ ارض باقی چیز غلط ہے. تو اللہ سے ارض کی جو نفی کی تھی، اس نفی کی جو دلیل دی تھی، اس دلیل میں کبرا تھا، ارض باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. اس کبرا کو رد کیا. رد کیا نہیں کیا؟ کون کہتا ارض باقی نہیں؟ باقی رہنے چیز ہے، ارض باقی رہتا. رد کیا نہیں کیا؟ چلیے، اس رد کرنے پر بعض لوگوں نے رد کیا اور یہ کہا کہ اجسام کا باقی نہ رہنا تو بالکل، اجسام کا عدم بقا تو محال ہے اور اس کا بقا ضروری ہے، مگر آراز کا عدم بقا محال نہیں ہے اور اس کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے. اجسام و آراز دونوں کے درمیان عدم بقا میں فرق نہ کرنا یہ سراسر غلط ہے. دونوں کے عدم بقا میں فرق نہ کرنا اور یہ کہنا کہ دونوں کے عدم بقا میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ان کا باقی نہ رہنا ممکن ویسے ان کا ہی باقی نہ رہنا ممکن، جو آپ نے کہا یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اجسام کا عدم بقا محال ہے اور اس کا باقی رہنا ضروری ہے. آراز کا عدم بقا محال نہیں ہے، ان کا باقی رہنا ضروری نہیں ہے. ان کا عدم بقا محال، ان کا عدم بقا ممکن ہے. اجسام کا اور آیان کا عدم بقا محال ہے اور باقی رہنا ضروری اس لیے ہے کہ اگر اجسام باقی نہیں ہوں گے تو جزا اور سزا کا ساقط ہونا لازم آئے گا. مثلا اس جسم نے کوئی جرم کیا، جب اس جسم نے جرم کیا تو انصاف کا تقاضا ہے کہ سزا اسی جرم کو ملے اور اسی جسم کو سزا اس وقت ملے گی جبکہ سزا قائم ہونے وقت یہ جسم باقی ہو. اب سزا قائم ہونے وقت یہ جسم باقی بلکہ کوئی دوسرا جسم ہے تو جرم کسی اور جسم نے کیا اور سزا کسی اور جسم کی مل رہی ہے. یہ تو کرے کوئی بھرے کوئی والی مسئلہ سازی قاری ہے نا. جرم کیا کسی اور نے، سزا کسی اور کو دے رہے ہیں، غلط ہے یہ. تو سزا اور جزا، کسی اچھے کام پر جزا کا ملنا، کسی غلط کام پر سزا کا ملنا، یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ جس جسم نے جرم کیا ہے یا جس جسم نے اچھا کام کیا ہے، سزا اور جزا دیتے وقت میں من و عن وہی جسم باقی ہو، وہی عین باقی ہو، تب نہ اس کو سزا اور جزا ملے گی. اگر وہ عین وہ جسم نہ ہو اور دوسرے کو سزا اور دوسرے کو جزا ملے گی تو اچھا کام کیا کسی اور نے اور جزا مل رہی کسی اور کو. واری بات، چھکا مارا ہم نے اور انعام پا رہا ہے کوئی اور. جرم کیا کسی اور نے اور سزا کسی اور کو مل رہی. واری بات، یہ تو غلط ہے نا جی، یہ غلط ہے. چندریان پر گیا کوئی، ہمارے ایک لڑکا ہے مولوی صاحب، مگر چندریان کو وہاں پر پہنچانے پر جو اس نے آبجیکشن کے اعتراض کیے ہیں، اعتراضات معقول اس کو واٹس ایپ پر اعتراض ہے، حافظ صرف ہے جو اس نے اعتراضات کیے. کون کہتا ہے امریکہ گیا فلاں، کوئی چاند پر نہیں گیا، کسی ہمت چاند پر جانے کے لیے، سب ڈھکوسلے بازی ہے، ڈھونگ ہے. اور پھر اسے جو دلائل اس کے ہیں مضبوط دلائل سے، پھر بہرحال یہ اس کی اپنی ہے لیکن دلائل کو انکار کر سکتا ہے. کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا، ہمت کسی کو جواب دینے کی. پھر بہرحال چھوڑو. ہاں نہیں ہم میرے پاس طے نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ تو انکار کرتا ہے. لیکن جو اقرار کرتے ہیں تو چاند پر بھیجنے والا چندریان کو کوئی اور ہے، چندریان میں خلائی جہاز کوئی اور ہے، لیکن نام لے رہا ہے کس کا؟ سور حرامی دوتا کا. ہم کو مل جائے تو ہم کو مار دیں. ویڈیو اس کو چھوڑ دو. ویڈیو آج کل سب کچھ بنتا ہے، بہت چوری تمہارا پورا فوٹو لے کر آدھا کر دیں گے اور آدھا فوٹو لے کر پورا کر دیں گے اور کسی لڑکی کو تمہارے ساتھ چمکا دیں گے اور تمہارے ساتھ کیا کہتے ہیں قابل اعتراض حال اس لڑکی کو دکھلا دیں تو وہ نام کر دیں گے. جانچ ہوگی، بات دیکھا جائے گا تو جانچ ہوگا. پھر یہ بات جانچ بھلے صاف چل جائے لیکن شروع تو پریشانی ہوگی نا. یہ سب ہوتا ہے آج کل. آواز ہے تمہاری اور چہرہ ہے میرا، تمہاری آواز میرے چہرے پر فٹ کر دے گا اور ہم بول رہے ہیں میرا منہ بھی ہل رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے اور آواز تمہاری آ رہی ہے. ہم نے بولتے
ہم بھی ڈھونگ کرتے ہیں، ممکن ہے۔ چلو چھوڑو اس موضوع کو۔ تو اجسام کا باقی نہ رہنا اور آراز کا باقی نہ رہنا، ادب بقا میں کوئی فرق لیا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ فرق ہے اجسام کا ادب بقا تو محال ہے، اس کا باقی رہنا ضروری ہے، ورنہ جرم کوئی اور کرے سزا کسی اور کو ملے گی، اچھا کام کوئی اور کیا اور انعام کوئی اور پا رہا ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ اسے انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کی ضروری ہے کہ اجسام اور آیان فنا نہ ہو، وہ باقی رہے، ان کا باقی رہنا ضروری ہے، مگر آراز کا باقی رہنا ضروری نہیں، آراز کا ادب بقا ممکن ہے۔ چلیے کتاب دیکھیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اجسام کا فنا ہو جانا، ہر آن میں اجسام کا فنا ہوتے رہنا اور نئے نئے امثال پیدا ہوتے رہنے کے ذریعے اس کے بقا کا مشاہدہ کرنا، آراز میں ایسا ہونے سے زیادہ بعید از قیاس نہیں ہے، آراز میں ایسا ہونے سے زیادہ بعید از قیاس نہیں ہے، ان قیاس کے مطابق ہے، آراز میں ایسا ہونا قیاس کے مطابق ہے، جیسے وہاں ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، ارض کے باقی رہنا ممکن ہے۔ نعم تمسک فی قیام الارض بالارض بصورت الحرکت وقوعها لیس بتام اذ لیس هاهنا شیء هو حرکت آخر وسرعت وبطون بل هاهنا حرکت مخصوصۃ تسمى بالنسبة إلى بعض الحركات السريعة وبالنسبة إلى البعض بطيئة وبهذا تبين أن ليست السرعة والبطون نوعين مختلفين من الحركة إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بالإضافات۔ اب تک عرض کے باقی رہنے، بقائے عرض کے محال ہونے کو رد کیا تھا، اب یہاں قیام الارض بالارض کے محال ہونے کو رد کر رہے ہیں۔ فلاسفہ نے کہا قیام الارض بالارض جائز ہے، فلاسفہ کی دلیل کو نقل کرنے کے بعد پھر اس دلیل کو رد کر رہے ہیں۔ تو اب تک انہوں نے بقائے ارض کے محال ہونے کو رد کیا، کس کو؟ بقائے ارض کے محال ہونے کو رد کیا، اور یہ کہا کہ ارض کا بقا محال بلکہ ارض کا بقا ممکن ہے، نئے نئے امثال کے پیدا ہوتے رہنے کے لیے ارض کا باقی رہنا ممکن ہے، ارض کا باقی رہنا محال نہیں۔ اب تو یہ کہا، اب اس کے بعد فلاسفہ نے بقائے ارض کو جائز قرار دیا ہے، ارض کے باقی رہنے کو جائز قرار دیا ہے، اور جائز قرار دیا کہ دلیل پیش کی، اس دلیل کو رد کیا انہوں نے۔ فلاسفہ نے یہ کہا، کون کہتا ہے کہ ارض کا باقی رہنا محال ہے، بلکہ ارض یعنی قیام الارض بالارض محال کون کہتا ہے؟ یہ قیام الارض بالارض جائز ہے، ارض کا ارض قائم ہونا جائز ہے۔ جب ارض کا ارض قائم ہونا جائز ہے تو ایک ارض دوسرے ارض کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، اور جب قائم ہوگا تو ارض باقی رہ سکتا ہے۔ تو قیام الارض بالارض کے جواز پر فلاسفہ نے دلیل پیش کی ہے کہ دیکھو جی، ایک آدمی ہے جامعہ سے خانقاہ کے دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے آ رہا ہے یا آہستہ آ رہا ہے، جو آ رہا ہے، کبھی وہ تیز چلتا ہے کبھی آہستہ چلتا ہے، کبھی تیز چلتا ہے کبھی آہستہ چلتا ہے، جب جیسا موقع تو ویسا چلتا ہے۔ بارش ہونے لگے تیز چل رہا ہے، لیکن بارش رک گئی تو آہستہ سے چلتا ہے۔ دیکھو جی، حرکت اس لڑکے کے جسم کے ساتھ قائم ہے، چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، حرکت اس لڑکے کے جسم کے ساتھ قائم ہے، اور کبھی وہ لڑکا تیز چلتا ہے کبھی آہستہ چلتا ہے۔ تیز چلنے کو صورت کہتے ہیں، آہستہ چلنے کو بطوت کہتے ہیں۔ تو صورت اور بطوت اس لڑکے کی حرکت کے ساتھ قائم ہے، اور حرکت بھی عرض ہے اور صورت اور بطوت بھی عرض ہے نا؟ تو صورت اور بطوت یہ بھی عرض ہے، صورت اور بطوت یہ دونوں حرکت کے ساتھ قائم ہے، اور حرکت عرض ہے جو اس لڑکے کے جسم کے ساتھ قائم ہے۔ تو بتاؤ عرض قائم ہوا نہیں ہوا؟ تو قیام الارض بالارض ممکن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون کہتا ہے قیام الارض بالارض محال ہے؟ تو اب تک بقایا عرض کے محال ہونے کو رد کیا تھا، اب یہاں سے قیام الارض بالارض کے محال ہونے کو رد کر رہے ہیں، کہتے قیام الارض بالارض محال نہیں ہے بلکہ قیام الارض بالارض جائز ہے، اور اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے جو ہم نے بیان کیا۔ جامعہ سے چل کر خانقاہ آ رہا ہے، کبھی تیز چلتا ہے کبھی آہستہ چلتا ہے، دونوں طرح سے چلتا ہے، حرکت اس کے جسم کے ساتھ قائم ہے، جسم تو عین اور عرض، جسم تو عین اور جسم ہوا، مگر اس جسم کے ساتھ عین کے ساتھ حرکت قائم ہے۔ وہ حرکت کبھی سری ہوتی کبھی بطی ہوتی ہے، حرکت کبھی تیز ہوتی کبھی آہستہ ہوتی ہے، اور صورت اور بطوت یہ بھی عرض ہے۔ تو دیکھو جی، صورت بطوت عرض حرکت کے ساتھ قائم ہے اور حرکت عرض ہے، تو عرض قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو قیام الارض بالارض ممکن ہوا کہ نہیں ہوا؟
تو قیام الارض بالارض محال کہاں جائز تو ہے. تو قیام الارض بالارض کے جواز پر فلاسفہ نے یہ دلیل پیش کی ہے. شاعر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیام الارض بالارض کو ثابت کرنے کے سلسلے میں یہ دلیل پیش کرنا صحیح نہیں ہے، یہ دلیل درست نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا نام حرکت ہو اور اس کا نام سرعت یا بطوعت ہو، ایسی چیز نہیں ہے. یہاں حرکت اور سرعت اور بطوعت یہاں دو الگ الگ چیز نہیں ہے کہ حرکت ماقام ہی بنے اور سرعت اور بطوعت قائم بنے اور اس قائم کا قیام اس کے ساتھ ہو اور آپ قیام الارض بالارض کہہ دیں کہ قیام الارض دوہرا ہے. ایسا یہاں پر نہیں ہے. تو یہاں پر حرکت اور سرعت بطوعت یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. قیام الارض بالارض کے لازم آنے کے لیے دو الگ الگ چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک ماقام ہی ہونا چاہیے اور ایک قائم ہونا چاہیے. حرکت ماقام ہی ہو اور سرعت اور بطوعت یہ قائم ہو. دو الگ الگ ہونا چاہیے، دونوں اسنانیت ہونا چاہیے، دونوں مغایرت ہونا چاہیے، دونوں دو چیز ہونا چاہیے، دونوں الگ الگ ہونا چاہیے. یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص حرکت ہے جو کسی دوسری حرکت کے مقابلے میں سری کہلاتی ہے اور کسی دوسری حرکت کے مقابلے میں بطی کہلاتی ہے. تو حرکت ایک ہی ہے جو کسی اور حرکت کے مقابلے میں سری کہلاتی ہے اور کسی دوسرے حرکت کے مقابلے میں بطی کہلاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حرکت الگ ہے اور صورت بطوعت الگ ہے. دونوں میں غیریت ہے، اسنانیت ہے اور ایک مقام ہی ہے اور دوسرا قائم ہے اور قائم کا قیام مقام ہی کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسا یہاں پر نہیں ہے بلکہ حرکت ایک چیز ہے جو کسی دوسری حرکت کے مقابلے میں سری کہلاتی ہے اور کسی تیسری حرکت کے مقابلے میں بطی کہلاتی ہے. جیسے تین لڑکا ایک جگہ سے دوڑ لگاتا ہے. چلو یہاں سے دوڑ کا حضرت گنج چوک تک جانا ہے. دیکھا کون پہلے پہنچتا ہے یا 5 منٹ دونوں کو دوڑنا ہے اور دوڑ کر کے یہاں سے حضرت گنج چوک تک جانا ہے. دیکھیں حضرت گنج چوک تک پہلے کون پہنچتا ہے. کس کو 2 منٹ لگتا ہے، کسی کو 3 لگتا ہے، کسی کو 4 لگتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت گنج چوک تک یہاں تک پہنچے، دوڑ 3 لڑکے دوڑ لگائی، 5 منٹ کا ٹائم دیا. ایک نے 5 منٹ کے دوڑ میں حضرت گنج سے آگے ترمورتی چوک تک دوڑ کر چلا گیا. 5 منٹ کے دوڑ میں اتنا مسافت طے کر لیا. دوسرے نے 5 منٹ کے دوڑ میں حضرت چوک تک مسافت طے کیا. تیسرے نے مخدومیہ مسجد تک طے کیا. ٹھیک ہے نا. 5 منٹ کا وقت دیا گیا. اس 5 منٹ میں ایک نے دوڑ لگائی تو ترمورتی چوک تک چلا گیا. دوسرے نے دوڑ لگائی تو اسی 5 منٹ میں کہاں تک گیا؟ مخدومیہ مسجد تک گیا اور تیسرا حضرت چوکے تک رہ گیا. تو 5 منٹ کے وقفے میں ایک نے زیادہ مسافت طے کی، دوسرے نے کم مسافت طے کی اور تیسرے نے بیچ والی مسافت طے کی. تو جو مخدومیہ مسجد تک دوڑ گیا ہے 5 منٹ کے عرصے میں، اس کی حرکت ترمورتی چوک تک جو گیا دوڑ کر کے اس کی حرکت کیا ہوگی؟ بطی ہوگی. اور جو حضرت گنج چوک تک گیا دوڑ کر کے اس کی حرکت کیا ہوگی؟ سری ہوگی. تو مخدومیہ مسجد تک جس جسم کے ذریعے حرکت ہوئی ہے یہ ایک حرکت ہے، اس حرکت کے مقابلے میں بطی ہے اور اس حرکت کے مقابلے میں سری ہے. تو حرکت ایک ہی ہے جو کسی اور حرکت کے مقابلے میں سری ہے اور کسی دوسرے حرکت کے مقابلے میں بطی ہے. پتہ چلا کہ صورت اور بطوعت یہ دو اضافی چیزیں ہیں، یہ دو اعتباری چیزیں ہیں، دو حقیقی چیزیں نہیں ہیں. صورت اور بطوعت یہ دو اضافی اور اعتباری ہیں، دو حقیقی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حرکت الگ ہے اور صورت بطوعت الگ ہے، بالکل نہیں. صورت بطوعت یہ اضافی اور اعتباری ہے، کسی اور کے مقابلے میں سری ہوتی ہے، کسی اور کے مقابلے میں بطی ہوتی ہے. یہ بات ہے. تو جب ایسی بات ہے کہ حرکت اور صورت بطوعت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ ایک کو کام دوسرے کو مقامی بنائیں، جب ایسا نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہی ہے، ایک ہی حرکت سری بھی ہوتی ہے وہی حرکت بطی بھی ہوتی ہے، تو صورت اور بطوعت جو حرکت کے ساتھ قائم ہے اس کو قیام الارض بالارض نہیں کہہ سکتے ہیں. قیام الارض بالارض اس وقت ہوتا جبکہ صورت اور بطوعت الگ ہوتا اور حرکت الگ ہوتی. یہ الگ ہوتا، یہ الگ ہوتی اور وہ اس کے ساتھ قائم ہوتا. دونوں دو ہوتا، دونوں الگ الگ ہوتا، مگر یہاں دو الگ الگ نہیں ہے. اس لیے قیام الارض بالارض یہاں پر لازم نہیں آ رہا ہے.
تو قیام الارض بالارض کے لازم پانے کے سلسلے میں جن لوگوں نے حرکت کی صورت بطوت سے استدلال کیا ہے یہ استدلال صحیح نہیں، درست نہیں ہے۔ ایک ہی چیز سری بھی ہے، ایک ہی حرکت سری بھی ہے، وہی حرکت بتی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ مطلق حرکت کی یہ دو قسمیں ہیں صورت اور بطوت، جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ مطلق حرکت کی دو قسمیں ہیں صورت اور بطوت، جیسے مطلق حیوان کی دو قسمیں ہیں انسان اور فرس، مطلق حیوان کی دو قسمیں ہیں انسان اور فرس، اور ان دونوں قسموں کے درمیان اختلاف اور فرق ہے، اور یہ اختلاف اور فرق ذاتی ہے کیونکہ انسان کی ذاتیات الگ ہے اور فرس کی ذاتیات الگ ہے، انسان کی حقیقت الگ ہے، فرس کی الگ حقیقت الگ ہے۔ تو جیسے مطلق حیوان کی دو قسمیں ہیں، دو نوع ہے، اور یہ دونوں نوع میں فرق اور اختلاف ذاتی ہے، اعتباری نہیں ہے، اضافی نہیں ہے، حقیقی فرق ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ مطلق حرکت کی دو نوعیں ہیں، ایک صورت اور دوسرے بطوت، اور ان دونوں میں قسموں میں فرق اور اختلاف حقیقی ہو، دونوں کی حقیقت الگ الگ ہو، دونوں کی ذاتیات الگ الگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ مطلق حرکت کی دونوں قسمیں ہیں، دونوں نوعیں ہیں، اور دونوں میں فرق اور اختلاف حقیقی اور ذاتی ہے، جن لوگوں نے یہ بات کہی وہ غلط کہا۔ یہ دو مختلف نوعیں نہیں ہیں اور ان میں فرق اور اختلاف ذاتی اور حقیقی نہیں ہے، یہ دو نوع ہے ہی نہیں۔ صورت بطوت حرکت کی دو نوع نہیں ہے، حرکت کی یہ دو قسم نہیں ہے، کیونکہ کسی مقصد کی جو دو حقیقی قسمیں ہوتی ہیں ان میں اختلاف اضافی اعتباری نہیں ہوتا بلکہ حقیقی ہوتا ہے۔ جیسے مطلق حیوان کی جو دو قسمیں اس میں اختلاف اور فرق حقیقی ہے، ذاتی ہے، اضافی اعتباری نہیں ہے، مگر یہاں پر صورت اور بطوت میں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ اضافی اعتباری ہے، اس کے اعتبار سے صورت اس کے اعتبار سے بتی ہے۔ اس طرح جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ مطلق حرکت کی دو قسمیں ہیں، غلط کام انہوں نے، ان کا بہت ہی غلط ہے۔ ہاں، فلاسفہ کا قیام الارض بالارض کے سلسلے میں حرکت کی صورت اور اس کے بطوت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا نام حرکت ہو، اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے جس کا نام صورت یا بطوت ہو، بلکہ یہاں پر ایک مخصوص حرکت ہے جس کا بعض حرکتوں کے مقابلے میں سری نام رکھا جاتا ہے اور بعض دوسری حرکتوں کے مقابلے میں بتی نام رکھا جاتا ہے۔ اور اسی سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ صورت اور بطوت حرکت کی دو مختلف قسمیں نہیں ہیں، کیونکہ انواع حقیقیہ میں اختلاف اور فرق اضافی اعتباری نہیں ہوتا ہے، مگر یہاں فرق اور اختلاف اعتباری اضافی ہے۔ اس لیے مطلق حرکت کی دو نوعیں اور دو قسمیں نہیں ہیں، جنہوں نے کہا غلط کہا۔ ولا جسم لیس بعرض، عرض پر عطف ہے جسم کا، لا زائدہ ہے، لیس بعرض یعنی محدث العالم لیس بعرض، والمحدث للعالم ولا جسم، محدث عالم عرض نہیں ہے، محدث عالم جسم نہیں ہے۔ صفات سلبیہ کا بیان ہو رہا ہے، صفات سلبیہ میں سے اللہ تعالیٰ سے عرض کی نفی کی، اللہ عرض نہیں ہے۔ صفات سلبیہ میں سے دوسری صفات سلبی جسم ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جسمیت کی نفی پر دلیل پیش کی ہے، کئی دلیل پیش کی ہے؟ دو دلیل پیش کی ہے، مگر دونوں دلیلوں کو ایک ہی سطر پیش کر دیا ہے، ایک ہی جملے میں۔ دیکھو یہ دلیل پہلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جسم مانو گے تو ہر جسم اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، کسے؟ فلاسفہ کے نزدیک، حکمائے مشائین کے نزدیک ہر جسم اور ہر عین اجزاء لا یتجزا سے مرکب ہوتا ہے۔ مناطقہ کے نزدیک ہر جسم اور ہر عین اجزاء ذہنیہ یا اجزاء عقلیہ سے مرکب ہوتا ہے، یعنی جنس اور فصل سے مرکب ہوتا ہے، کسے؟ جنس اور فصل سے مرکب ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک ابعاد اور حصص سے مرکب ہوتا ہے۔ اشارہ کے نزدیک اجسام و آیان، نہیں، اشارہ کے نزدیک تو اجزاء لا یتجزا سے مرکب ہوتا ہے، مگر فلاسفہ کے نزدیک حکمائے مشائین کی حیولا سے جسم سے مرکب ہوتا ہے، کسے؟ جسم سے۔ تو فلاسفہ کے نزدیک اجسام و آیان مرکب ہوتے ہیں حیولا اور جسمیہ سے، متکلمین اشارہ کے نزدیک اجزاء لا یتجزا سے، مناطقہ کے نزدیک جنس اور فصل سے، اور بعض لوگوں کے نزدیک ابعاد اور حصص سے۔ بہرحال اتنی باتیں اجسام مرکب ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟
مرکب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر جسم ہوگا تو اللہ ہی مرکب ہوں گے, اور ہر مرکب ترکیب میں اجزاء کے محتاج ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جسم ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ بھی مرکب ہونے میں اجزاء کے محتاج ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا لازم آئے گا, اور جو محتاج ہوتا ہے ممکن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ممکن لازم آئے گا, اور جو ممکن ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم آئے گا. جبکہ اللہ کا حادث ہونا باطل محال غلط. اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے. یہ باطل یہ محال کیوں لازم آیا؟ اللہ کو جسم ماننے سے, اور جس سے کوئی محال اور باطل لازم آئے وہ بھی محال ہوئی باطل. تو اللہ تعالیٰ کا ذو جسم ہونا باطل, تو اللہ تعالیٰ سے جسمیت کی نفی میں دلیل ہو گئی ایک دلیل. اسی میں دوسری دلیل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جسم ہوں گے تو ہر جسم متحیز ہوتا ہے, یعنی کسی نہ کسی حیز میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر جسم ہوں گے وہ بھی متحیز ہوں گے, وہ بھی کسی جسم ہوں گے, وہ بھی متحیز ہوں گے. اور ہر متحیز ہونے میں اس حیز کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ذو جسم ہوں گے تو وہی متحیز ہوں گے, اور متحیز ہونے میں یعنی کسی حیز کے اندر ہونے میں اس حیز کے محتاج ہوں گے. تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج لازم آئے گا, اور ہر محتاج ممکن ہوتا ہے تو اللہ کا ممکن لازم آئے گا, اور ہر ممکن حادث ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حادث ہونا لازم آئے گا. اور اللہ تعالیٰ حادث ہونا غلط باطل محال. اللہ تو قدیم ہے. یہ محال کیوں لازم آیا؟ اللہ کو جسم ماننے سے, اور جس سے کوئی محال و باطل لازم وہی محال. اس سے اللہ تعالیٰ جسم ہونا محال, اللہ جسم نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جسمیت کی نفی کی دوسری تو دلیل آسان ہے. ولا جسم, اور اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے, کیونکہ جسم مرکب ہوتا ہے اور جسم متحیز ہوتا ہے, اور مرکب ہونا متحیز ہونا حادث ہونے کی علامت ہے. تو اللہ کا حادث ہو لازم آ جائے گا نا, حالانکہ اللہ حادث نہیں نا, قدیم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اللہ جسم نہیں ہو سکتے. ولا جوہر, اور اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے. اما عندنا فلأنه اسم الجزء لله جزا ومتحيد وجزء من الجسم والله تعالى متعال عن ذلك. واما عند الفلاسفة فلأنهم وإن جعلوا اسما للموجود لا في موضوعه مجردا كان أو متحيدا لكنهم جعلوا من أقسام الممكن وأرادوا به الماية الممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوعه. ٹھیک ہے. جس طرح اللہ جسم نہیں ہے, ذو جسم نہیں ہے, اس طرح سے اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جوہر نہ ہونے پر اشاعرہ اور فلاسفہ دونوں کا اتفاق ہے, اختلاف نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے جوہریت کی نفی کی دلیلیں دونوں کی الگ الگ ہیں. دونوں اس بات متفق اللہ جوہر نہیں ہے, لیکن جوہر کے نہ ہونے کی دلیل الگ الگ ہے. اشاعرہ نے اللہ تعالیٰ سے جوہر کی نفی کی دلیل یہ دی ہے کہ جوہر کہا جاتا ہے جزء لا جزا کو, اور جزء لا جزا متحیر بھی ہوتا ہے اور جسم کا جز بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر جوہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جزء لا جزا ہوں گے, اور جزء لا جزا یا تو متحیر ہوتا ہے یا جسم کا جز ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر جوہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا متحد ہونا لازم آئے گا, یا اللہ تعالیٰ جسم کا جز ہونا لازم آئے گا. اور اللہ کا متحد ہونا بھی باطل, اور اللہ تعالیٰ کا جسم کا جز ہونا بھی باطل. یہ دونوں باتیں باطل ہیں. اللہ تعالیٰ جسم کا جز بننے سے بھی الگ تھلگ ہے, اور اللہ تعالیٰ متحد ہونے سے بھی الگ تھلگ ہے. ان دونوں سے اللہ تعالیٰ الگ تھلگ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہو سکتے. یہ ہے دلیل. سمجھا دلیل؟ آسان دلیل ہے. تو فلاسفہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے جوہر نہ ہونے کی یہ ہوئی دلیل. فلاسفہ کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے. ان کے نزدیک جوہر کی نفی کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ جوہر اس موجود کو کہا جاتا ہے جو موجود اپنے وجود میں کسی موضوع اور محل کا محتاج نہ ہو, کسی موضوع اور محل کے تابع نہ ہو. ایسے موجود کو جوہر کہا جاتا ہے فلاسفہ نے کہا, چاہے وہ موجود مجرد مادہ ہو یا وہ موجود متحیز ہو, یعنی کسی موضوع اور محل سے لگ کر موجود ہو. وہ موجود جو مجرد مادہ ہو, اس موجود کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ ہے, عقول اشرا ہے, نفوس مجردہ ہے. یہ ایسا موجود ہے جو اپنے وجود میں کسی موضوع اور محل کا محتاج نہیں ہے, اور یہ تمام موجودات مجرد مادہ ہے.
مادے سے خالی ہے، یا وہ موجود ہو جو متحیز ہو، متحیز ہو، ایسا موجود جو اپنے وجود میں کسی موضوع اور محل کا محتاج تو نہیں ہے لیکن متحیز ہے، وہ کسی نہ کسی حیز میں ہوتا ہے، ایسے موجود کی مثال سود اسمیہ ہے، ایسے موجود کی مثال وہ حیولہ، حیولہ بھی موجود ہے، سود اسمیہ بھی موجود ہے، مگر حیولہ سود اسمیہ یہ اپنے وجود میں کسی موضوع اور محل کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ دونوں مادی ہیں، یہ مجرد مادہ نہیں ہے۔ تو فلاسفہ نے یہ کہا کہ جوہر ایسے موجود کو کہا جاتا ہے جو موجود اپنے وجود میں کسی موضوع اور محل کا محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عقول اشرا، نفوس مجردہ، حیولہ، سود اسمیہ یہ سب موجود ہے، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنے وجود میں کسی موضوع اور محل کا محتاج نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ عقول اشرا، نفوس مجردہ یہ مجرد مادہ ہے، اور سود اسمیہ اور حیولہ یہ دونوں مجرد مادہ نہیں بلکہ مادی ہے، کیا یہ مادی ہے، یہ فرق ہے۔ تو یہ حیولہ سود اسمیہ متحیز ہے اور وہ لوگ متحیز نہیں بلکہ مادے سے خالی ہے۔ بہرحال چاہے وہ موجود متحیز ہو یا مجرد مادہ ہو، لیکن جتنا بھی موجود ہے اسی کو جوہر کہا جائے گا، اس موجودات میں جو اپنے وجود میں کسی اور موجود محل کا محتاج نہ ہو۔ یہ فلاسفہ نے کہا۔ تو فلاسفہ نے جوہر کی تعریف ایسے موجود سے کی ہے جو موجود اپنے وجود میں کسی موجود اور محل کا محتاج نہ ہو، اپنے وجود میں کسی اور موجود محل کا محتاج نہ ہو، ایسے موجود کو جوہر کہا ہے۔ سمجھا جوہر کا معنی؟ اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو جوہر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو جوہر کا معنی ایسا موجود جو اپنے وجود میں کسی اور موجود اور محل کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تو موجود ہیں اور اپنے وجود میں کسی اور موجود محل کا محتاج نہیں ہے۔ تو جوہر کا جو معنی فلاسفہ بیان کیا، اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو جوہر کہنے میں، اللہ پر جوہر کا اطلاق کرنے میں، یہ کہنے میں اللہ جوہر ہے، کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی فلاسفہ نے اللہ تعالیٰ پر جوہر ہونے کا اطلاق نہیں کیا ہے، جوہر نہیں کہا ہے، اور جوہر کی فلاسفہ نے اللہ تعالیٰ سے نفی کی ہے۔ کیوں نفی کی ہے؟ جب کوئی حرج نہیں ہے جوہر کہنے میں تو کیوں نفی کی انہوں نے؟ نفی اس لیے کی کہ فلاسفہ نے یہ کہا ہے کہ ما حصل فی الذہن کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب اور دوسرا ممکن۔ ما حصل فی الذہن کی دو قسمیں ہیں، ایک واجب اور دوسرا ممکن۔ پھر ممکن کی دو قسمیں ہیں، ایک جوہر اور ایک عرض۔ تو مقسم کا خیال لحاظ کسی میں ہوتا ہے نا، ممکن کی دو قسم، ممکن مقسم، ممکن کی دو قسم جوہر اور عرض۔ تو جوہر بھی ممکن ہوا اور عرض بھی ممکن، دونوں ہوئے نا ممکن۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو جوہر کہا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا ممکن ہونا لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ اللہ کا ممکن ہونا لازم آئے گا۔ چنانچہ فلاسفہ نے جوہر کی تعریف اس ماہیت ممکنہ سے کی ہے کہ جو ماہیت ممکنہ جب بھی موجود ہو تو کسی موضوع اور محل کے ساتھ لگ کر موجود نہ ہو بلکہ اس موضوع اور محل سے الگ ہو کر موجود ہو۔ ماہیت ممکنہ کی یہی تعریف کی ہے۔ تو جوہر کی تعریف یہ کی ہے کہ جوہر وہ ماہیت ممکنہ ہے، جوہر وہ ماہیت ممکنہ ہے جو جب بھی موجود ہو کسی موضوع اور محل کے ساتھ لگ کر موجود نہ ہو بلکہ موضوع اور محل سے الگ کر موجود ہو۔ یہ تعریف ان کی ہے۔ تو اس تعریف کی روح سے بتاؤ جوہر کس کو کہا ہے؟ ماہیت ممکنہ کو کہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو جوہر کہا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ممکن لازم آئے گا، اور ہر ممکن حادث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حال لازم آئے گا۔ حالانکہ اللہ قدیم ہے تو اللہ تعالیٰ کا جوہر کہنا یا اللہ کے ممکن ہونے کو مستلزم ہوتا ہے، اور ممکن حادث ہوتا ہے اللہ کے حال میں مستلزم ہوتا ہے، اور اللہ کے حادث نہیں ہے وہ بلکہ اللہ قدیم ہے۔ حادث کہنا غلط ہے۔ یہ غلط کیوں لازم آیا؟ اللہ تعالیٰ جوہر کہنے سے، اس سے اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے۔ تو فلاسفہ نے اللہ تعالیٰ سے جوہر کی نفی کی یہ دلیل پیش کی ہے، اور متکلمین نے وہ دلیل پیش کی ہے۔ تو نفی کی دلیل دونوں الگ الگ پیش کی ہے، مگر دونوں کے اتفاق اس بات پر اللہ جوہر نہیں ہے۔ ولا جوہر، اور اللہ تعالیٰ جوہر نہیں ہے۔ بہرحال ہم اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ جوہر نہ ہونا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ جوہر جزء الاجزاء کا نام ہے، اور جزء الاجزاء متحیز ہوتا ہے اور جسم کا جز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ متحیز ہونا اور جسم کا جز بننے سے بالکل پاک صاف ہے، اس سے اللہ کا جوہر نہیں ہے۔ اور بہرحال فلاسفہ کے نزدیک یہ فلاسفہ نے اللہ کا جوہر نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ اگرچہ فلاسفہ نے جوہر ایسے موجود کا نام قرار دیا ہے جو موجود کسی موضوع اور محل کے ساتھ لگ کر موجود نہ ہو، چاہے وہ موجود مادہ ہو یا وہ موجود متحیز ہو،
لیکن فلاسفہ نے جوہر کو ممکن کی اقسام میں سے ایک قسم قرار دیا ہے، اور جوہر سے مراد ایسی ماہیت ممکنہ لی ہے جو ماہیت ممکنہ جب بھی موجود ہو، کسی موضوع اور محل کے ساتھ لگ کر موجود نہ ہو، موضوع اور محل سے الگ کر موجود ہو۔ تو فلاسفہ نے جوہر کی تعریف جو کی ہے، اس تعریف کے لحاظ سے اگر اللہ کو جوہر کہتے ہیں تو اللہ کا ممکن لازم آتا ہے، اور ہر ممکن حادث ہوتا ہے اللہ کا حاضر لازم آتا ہے، جبکہ اللہ حادث ہوتا ہے اللہ قدیم ہے، اس سے اللہ کو جوہر نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے جوہر کہنا ہے اس کے قدیم ہونے منافات ہے۔ وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهِمَا بِذَاتِ وَالْمَوْجُودُ لَا فِي مَوْضُوعٍ فَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ إِطْلَاقُهُمَا عَلَى الثَّانِي مِنْ جِهَةِ عَدَمِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِذَلِكَ مَعَ التَّبَادُلِ الْفَرْعِ الْمُرَكَّبِ وَالْمُتَحَيِّزِ وَالذِّهَابِ الْمُجَسَّمَةِ وَالنَّصَارَى إِلَى إِطْلَاقِ الْجِسْمِ وَالْجَوْهَرِ عَلَيْهِ بِالْمَعْنَى الَّذِي يَجِبُ تَنزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُ۔ جی وَإِذَا أُرِيدَ بِهِمَا، بِهِمَا میں ہما سے لوٹی جسم اور جوہر کی طرف، ہما سے کہاں لوٹ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جسم اور جوہر کی نفی کی ہے۔ جسم کا معنی ہے قائم بالذات، اور جوہر کے معنی ہے ایسا موجود جو اپنے وجود میں کسی موجود محل کا محتاج نہ ہو۔ تو جوہر کے معنی ایسا موجود جو اپنے وجود میں کسی موجود محل کا محتاج نہ ہو، اور جسم کے معنی قائم بالذات، جسم کے معنی قائم بالذات۔ جسم کا جو معنی ہم نے بیان کیا یہاں پر، اور جوہر کا جو معنی بیان کیا ہم نے یہاں پر، اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو جوہر اور جسم قائم کو حرج نہیں۔ جسم کہتے ہیں قائم بالذات کو، اللہ جسم یا اللہ قائم بالذات ہے، ہمیشہ قائم بالذات، قائم بغیر نہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جوہر ہے یعنی وہ ایسا موجود ہے جو اپنے وجود میں کسی موضوع اور محل کا محتاج نہیں۔ تو بے شک اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے نا، معدوم نہیں ہے، اور وہ اپنے وجود میں کسی موضوع محل کا محتاج نہیں ہے۔ تو جوہر اس معنی میں اللہ کو جوہر کہنے میں اور اس معنی میں اللہ کو جسم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جب کوئی حرج نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پر جسم و جوہر کا اطلاق کرنا جائز ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پر جسم و جوہر کا اطلاق کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، صحیح نہیں ہے۔ سوال ہے کیوں صحیح نہیں؟ 3 جواب۔ کیا جواب؟ کیوں صحیح نہیں ہوگا؟ پھر جواب ہے 3 جواب۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر انہی ناموں کا اطلاق کیا جانا چاہیے، انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر انہی ناموں کا حمل ہونا چاہیے جو شریعت سے ثابت ہے اور جن کے اطلاق کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جن ناموں کا حمل کرنے کی شریعت اجازت دی ہے، جن ناموں کے ساتھ نام لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو جو اچھے اچھے نام انہی ناموں کے ساتھ ان کو پکارو، انہی ناموں کے ساتھ ان کا نام لو، انہی ناموں کا ان پر حمل کرو، انہی ناموں کو ان پر اطلاق کرو۔ جو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت نے انہی ناموں کے ساتھ ان کو پکارنے کے لیے کہا ہے، اور اچھے اچھے نام کو 99 نام ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت نے جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے کی اجازت دی ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارنے کی جائز ہوگا، ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ پکارنے کی جائز نہیں ہوگا۔ تم کسی بھی کتاب میں جو اللہ کے 99 نام ہیں ان 99 ناموں میں سے دیکھ لو، کہیں پر موجود یا کہیں پر جوہر اور کہیں پر جسم کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کیا گیا، کہیں ہے؟ اللہ کے 99 نام ہیں نا جی، ان 99 ناموں میں سے دیکھ لو، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کو جوہر نہیں کہا گیا، ہوا جوہر ہوا جسم نہیں کہا گیا۔ قوی متین ولی یہ تو کہا گیا ہے، قوی متین ولی دیان سبحان سلام یہ سب کہا گیا ہے، مگر یہ نہیں کہا گیا اللہ تعالیٰ جوہر ہے، جسم ہے، جوہر جن کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ تو جب یہ بات ہے تو شریعت نے جن ناموں کا اللہ پر اطلاق اجازت دی ہے انہی ناموں کو اطلاق کرنا جائز ہے، اور جن ناموں کو اطلاق اجازت نہیں دی ہے ان کا اطلاق کرنا اللہ پر جائز نہیں ہے، ان کا بولنا اللہ پر جائز نہیں ہے، ان کا عمل اللہ پر جائز نہیں ہے۔ چونکہ جوہر اور جسم کا اطلاق اللہ نے کہیں نہیں کیا اللہ تعالیٰ پر اپنے آپ پر، اس سے اللہ تعالیٰ جوہر جسم کا صحیح نہیں ہے۔ تو گرچہ جسم نے قائم بالذات جوہر کے معنی موجود لا فی موضوعین، اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جوہر جسم کا نام کو حرج نہیں ہے، لیکن چونکہ شریعت نے ان دونوں میں سے کسی نام کا اطلاق اللہ پر نہیں کیا ہے اور ہم پابند ہیں اس بات کے کہ جب اطلاق نہیں کریں ہم بھی نہیں کریں گے، اس سے اللہ پر ان دونوں کو اطلاق کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جسم مرکب ہوتا ہے اور جوہر متحیز ہوتا ہے۔ جوہر کہتے ہیں جزء لا اجزاء کو،
جزء علیحدہ متحید ہوتا ہے. تو جسم مرکب ہوتا ہے اور جسم متحید بھی ہوتا ہے. جسم مرکب بھی ہوتا ہے, جسم متحید بھی ہوتا ہے. اور جوہر مرکب تو نہیں ہوتا ہے کیونکہ جزء علیحدہ مرکب کہاں سے ہوگا وہ, لیکن متحید ہوتا ہے. تو اب اگر اللہ تعالیٰ کو جسم یا جوہر کہا جائے گا تو ذہن اللہ تعالیٰ کے مرکب ہونے میں چلا جائے گا, ذہن اللہ تعالیٰ کے متحید ہونے میں چلا جائے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ مرکب ہے نہ متحید ہے, دونوں سے کچھ نہیں ہے. تو ذہن کا اللہ کے مرکب یا متحید ہونے کی طرف منتقل ہونے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے. گرچہ جسم بمانا قائم بذات اور جوہر بمانا موجود فی موضوعین, اس معنی میں اللہ تعالیٰ اطلاق کرنے کو حرج نہیں ہے, لیکن اطلاق کرنے سے ذہن لوگوں کا اللہ کے مرکب ہونے اور متحید ہونے تک چلا جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے مرکب اور متحید ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کی اطلاق کرنا جائز نہیں. دو جواب ہوا. تیسرا جواب, مجسمہ کا عقیدہ یہ ہے, مجسمہ ایک فرقہ ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عام اجسام کی طرح اللہ تعالیٰ ذو جسم ہے. عام اجسام کی طرح اللہ تعالیٰ ذو جسم ہے, ان کا عقیدہ ہے عام اجسام کی طرح. اور نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایسا جوہر ہے جو 3 اجزاء سے مرکب ہے, باپ بیٹا روح القدس, جسے اب روح القدس, باپ بیٹا روح القدس. تو اللہ ایسا جوہر ہے جو 3 اجزاء سے مرکب ہے. وہ 3 اجزاء کون ہے؟ باپ بیٹا روح القدس, یا باپ بیٹا ماں سے, حضرت مریم ماں. یہ نصارہ کا عقیدہ ہے. تو اللہ جوہر ہے مگر 3 اجزاء سے مرکب ہے, نصارہ کہتے ہیں. مجسمہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عام اجسام کی طرح ایک جو جسم ہے. جب عام اجسام کی جو جسم ہے, جیسے عام اجسام میں لہو ہوتا ہے, خون ہوتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ لہو خون ہوتا ہے. اب اگر جسم معنی قائم بذات اور جوہر بمعنی لا موجود فی موضوعین, اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جسم اور جوہر کی اطلاق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اللہ قائم بذات ہے اور اللہ ایسا موجود ہے جو اپنی کسی موضوع کو محتاج نہیں ہے. بے شک اس معنی کے اعتبار سے اللہ پر جسم اور جوہر کی اطلاق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ پر جسم اور جوہر کی اطلاق اگر کریں گے تو مجسمہ اور نصارہ کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی. کیا لازم آئے گی؟ مشابہت لازم آئے گی. ہمارا نصارہ کے ساتھ اور مجسمہ کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی. ہم انہی کی طرف ہو جائیں گے, اور مجسمہ اور نصارہ کافر ہیں تو کافروں کی طرح ہم ہو جائیں گے, ان کے ساتھ ہم لائق ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے لائق, ہم ان کے ساتھ لائق ہوں, ہم ان کی طرح یہ نہیں چاہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ پر جسم و جوہر کی اطلاق کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ من تشبہ بقوم فمنہم, جس نے کسی قوم کو مشابہ اختیار کی اسی میں سے ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو جسم اگر کہتے ہیں, گرچہ ہم اس معنی نہ کہیں جس میں نصارہ کہتے ہیں, اور اللہ کو جوہر اگر ہم کہیں تو اس معنی پر نہ کہیں جس میں نصارہ کہتے ہیں اور مجسمہ کہتے ہیں, مگر مشابہت تو لازم آ رہی ہے. اس مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر جسم و جوہر کی اطلاق کرنا جائز نہیں ہے. یہ 3 جواب دیا. وہ اما اذا ارید بہما, اور بہرحال جب جسم اور جوہر سے بالترتیب قائم بذات اور ایسا موجود جو کسی موجود محل میں نہ ہو یہ مراد لیا جائے, تو ان دونوں کا اطلاق شان عالم پر محال اور ناجائز ہے, صرف اس وجہ سے کہ شریعت نے ان دونوں کا اطلاق کرنے پر کوئی وارد نہیں ہوئی ہے. من جہت عدم ورود الشریعت, کہ شریعت کا ان دونوں کے اطلاق کرنے پر ورود نہیں ہوا ہے, اس وجہ سے ان دونوں اطلاق کرنا شان عالم پر محال ہے. باوجود اس کے کہ ذہن اللہ کے مرکب اور متحید ہونے کا چلا جاتا ہے, باوجود ہے کہ ذہن اللہ کے مرکب متحد ہوتا چلا جاتا ہے, اور مجسمہ اور نصارہ کا جسم اور جوہر کا اللہ تعالیٰ پر اس معنی میں اطلاق کی طرف جانے کی وجہ سے جس معنی سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا واجب ہے. جسم و اطلاق کس معنی میں کرتے ہیں؟ عام اجسام کی وہی جسم ہے. جوہر کا اطلاق کس معنی میں کرتے ہیں؟ وہ 3 اجزاء سے مرکب ہے. تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ اطلاق کرنے کا ذہن چلا جاتا ہے, اس لیے اللہ پر جسم جوہر اطلاق کرنا جائز نہیں ہے. پھر تو اور بہرحال جسم اور جوہر سے مراد بالترتیب قائم بذات اور ایسا موجود جو کسی موضوع محل میں نہ ہو مراد لیا جانا, تو ان دونوں کا اطلاق شان عالم پر
محال ہے صرف اس وجہ سے کہ شریعت نے اس کے اطلاق پر وارد نہیں دی ہے، شریعت اس کے اطلاق پر وارد نہیں دی ہے۔ ذہن کا مرکب متحد ہونے کی طرف سبقت کرنے کے ساتھ، اور مجسمہ اور نصارہ کا اس معنی میں اللہ تعالیٰ جسم و جوہر کی اطلاق کرنے کی طرف جانے کی وجہ سے جس معنی سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا واجب ہے، اللہ تعالیٰ عام اصل دو جسم ہے، اس سے اللہ کو پاک قرار دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ جوہر ہے، یعنی 3 اجزاء سے مرکب ہے، اس سے اللہ کو پاک قرار دینا واجب ہے نا۔ تو اس لیے ان 3 جواب کی وجہ سے اللہ پر جوہر کا جسم کرنا جائز ہے۔